الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام میری اور آپ کی اس مقدس حاضری کو اپنی برگاہ میں قبول فرمائے۔ آسماں بار امانت نتوانست کشید، قرعہ فال بنام من دیوانہ روند۔ امانت کے معنی تحویل، تفویض، حوالگی اور سپردگی کی ہے۔ کسی چیز کے سونپنے، عہدہ کے نام اور دیانتداری کو کہتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ امانت ایک قسم کا غرض ہے جس کے بارگراں سے سبق دوش ہونا ایمان کے تقاضوں سے ہے۔ بروئے مذہب اور اخلاق اس مال مستعار کو لوٹانا، ادھار کو چکانا اور لین دین کا حساب بے باک کرنا از بس لا ابدی ہے۔ جو شخص سپردگی کے پھیرنے، امانت کے لوٹانے سے انکار یا قصر و کوتاہی کرتا ہے وہ یقیناً جرم خیانت کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور وہ اس کی پاداش میں دنیا کی ذلت کے علاوہ اور معاشر کے حضور بھی ماخوذ ہوگا۔ اسی لیے تنبیہ کے طور پر قرآن مجید میں ادائے امانت سے متعلق ارشاد خداوندی ہوتا ہے: ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا کہ امانتیں اہل امانت کو پہنچا دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب بھی حکم کرو لوگوں کے درمیان جھگڑوں اور قضیوں میں، ان تحکموا بالعدل، تو پور انصاف کے حکم سے کرو، یعنی فیصلہ۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، خدا تعالیٰ تمہیں اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے، لا ریب۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، خدا تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ بعض لوگ امانت کو نقدی اور زیور تک ہی محدود سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ حوالگی مال سے متعدی ہو کر سیم و زر کی قید سے نکل کر حدود، فراموش پہنائیوں اور وسعتوں میں سمائی ہوئی ہے۔ امانت کا اطلاق اپنے عالمگیر مفہوم کے لحاظ سے انسان کے عدل و انصاف، صداقت و دیانت اور سکون و مساوات کی شاہراہیں کھولتا ہے۔ سارے جہان میں استحقاق نوازی کا لازوال توازن قائم کر کے ناجائز سفارش
رشوت ستانی، حق تلفی، اقربا نوازی، کام چوری، جانبداری، ظلم و عدوان اور تمدنی، معیشی، معاشرتی، اقتصادی اور اخلاقی زندگی کی حق تلفیوں کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ سن لیں کہ امانت ایک بار ہے، بار گراں ہے کہ جسے سوئے انسان کے کوئی نہ اٹھا سکا۔ قرآن کہتا ہے 22ویں پارے میں، اللہ اکبر، إِنَّ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ مِنْهَا ظَلُومًا جَهُولًا۔ نہ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ بے شک ہم نے امانتوں کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا۔ إِنَّ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، بے شک ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا کہ اس کی ذمہ داریوں کے ساتھ اسے نبھاؤ۔ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا، پھر انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس کی ذمہ داریوں کے بوجھ سے ڈر گئے۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور پھر اس کو انسان نے اٹھا لیا، بے شک وہ اپنی جان پر ستم کرنے والا انجان ہے۔ توحید کی امانت کو اس کی پوری ذمہ داریوں کے ساتھ اٹھانے سے آسمان، زمین، پہاڑ کانپ اٹھے اور لرزتے ہوئے اپنی کم ہمتی، کمزوری اور بے بضاعتی کی وجہ سے پہلو دہی کر گئے۔ لیکن حضرت انسان نے اپنے ضعیف کندھوں پر ساتوں آسمانوں کو چکنا چور کر دینے والے بوجھ کو اٹھا لیا، چکنا چور کر دینے والے بوجھ کو اٹھا لیا، پہاڑوں کو ٹکڑے ٹکڑے اور زمین کا طبق الٹ دینے والی امانت کا قرعہ فعال دیوان انسان کے نام پڑ گیا۔ میں گرچہ ناتواں ہوں لیکن بارے کائنات میرے سوا کسی سے اٹھایا نہ جائے گا۔ یہ امانت کبھی تورات کی صورت میں اتری، کبھی زبور کی شکل میں اتری، گاہی انجیل کے نام سے جلوہ فرما ہوئی اور آسمانی صحیفوں کی حالتوں میں بھی بنی نوع انسان سے اپنے تقاضے پورے کراتے رہی، حتیٰ کہ تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں کا نچوڑ 1,00,000 کئی ہزار پیغمبروں کے تبلیغ و تعلیم کا لب لباب اپنے جلو میں لیے ہوئے قرآن مجید کے نام سے ذوق فشاں ہوئی۔ پھر جو شخص قرآن پر ایمان لے آیا، جس نے الہامی اور آسمانی کتاب مان لیا، یقیناً اس نے خدا کی امانت کے بارے گراں کو اٹھا لیا اور تمام قرآن کے 6,666 آیات پر عمل کرنے کی صورت میں امانت کو پورا کرنے کا خدا تعالیٰ سے عہد و پیمان باندھ لیا، جس کا ایفا اخلاقی طور پر روح کی زندگی اور نقص موت ہے۔ ایمان بالقرآن کا مطلب کیا ہے؟ کہ قرآن پر ایمان لانے والوں، قرآن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے پروردگار، میں قرآن پاک کو اس کی ذمہ داریوں کے ساتھ نبھاتا ہوں، اس کے تمام احکام کی امانتوں کو پوری دیانتداری سے عملاً ادا کروں گا۔ 30 پاروں کے اندر جتنے اوامر اور نواہی ہیں یہ سب تیری امانتیں ہیں۔ میں تمام امانتوں کو، میں 30 پاروں کے اندر جتنے اوامر و نواہی ہیں یہ سب تیری امانتیں ہیں۔
میں ان تمام امانتوں کو امتثال و اجتناب کا لباس پہنا کر تیری بارگاہ میں قدس میں پیش کروں گا، ہر امر کو بجا لاؤں گا اور ہر نہی سے مجتنب رہوں گا۔ قارئین کرام کو معلوم ہونا چاہیے، میرے ساتھیوں کو، میرے دوستوں کو، مستمعین و ناظرین کو، کہ قرآن مجید کے تمام احکام اور جناب خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال خدائے لا یزال کی امانتیں ہیں جو امت پر واجب العمل ہیں۔ ان پر خلوص و ایمان سے عمل کرنا ان کا پورا کرنا ہے۔ جو مسلمان جس قدر قرآن اور خدا کے رسول کا نافرمان ہے، وہ اتنا ہی خدا کی امانتوں میں خیانت کرنے والا ہے اور ادائے امانات کے عہد کو توڑ کر نفاق کی راہ پر گامزن ہے۔ سب سے بڑی امانت توحید کی ہے، باقی تمام شرعی احکام امانتیں توحید کی امانت کے ماتحت ہیں۔ توحید و رسالت کے اقرار کے بعد نماز امانت ہے، روزہ، زکوٰۃ اور حج امانتیں ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، صاحب نصاب ہو کر زکوٰۃ نہیں دیتا، مالدار ہو کر حج نہیں کرتا، ہاں جی، وہ یقیناً بہت بڑا خائن ہے، اللہ کے دین کا چور ہے، قیامت کے روز بدترین خائنوں میں شمار ہو کر کیفر کردار کو پہنچایا جائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، علماء اور مشائخ کے پاس اللہ کا دین امانت ہے۔ اگر انہوں نے دین کو ایمانداری سے صحیح لوگوں تک پہنچا دیا، قرآن اور حدیث کو سچ سنایا اور ہر قیمت پر کتاب و سنت کی روح سے مسلمانوں کے ایمان میں جان ڈالی، بلا خوف لومہ و لائم اعلاء کلمت اللہ کا شرف حاصل کیا، تو جنت کا دروازہ سب سے پہلے ان امینوں کے لیے کھلے گا۔ اگر اماموں، خطیبوں، واعظوں، عالموں، مفتیوں، پیروں، درویشوں، صوفیوں اور گدی نشینوں نے قرآن و حدیث کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا، آیتوں اور حدیثوں کو موڑ توڑ کر اپنی مرضی کے مطابق بیان کرنے لگ گئے، روٹی کمانے کے لیے نئے مسئلے گھڑ کر دین میں داخل کر دیے، آیت اور حدیث کو نفسانی خواہش کے مطابق بنا کر سنانے لگے، جلب زر کی قربان گاہ پر مطالب قرآن کو بھینٹ چڑھا دیا اور روٹیوں کے عوض احادیث خیر البشر کو بیچ ڈالا، فرقہ بندیوں اور گروہ سازیوں کے لیے اسلام کو استعمال کیا، قرآن و حدیث کے معارض اقوال رجال کی طرف لوگوں کو بلایا، افعال محدثہ کو غیر ثواب بتا کر عوام سے ارزاق و اموال ہتھیائیے۔ یاد رہے کہ دوزخ میں سب سے پہلے ہی یہی خائن جھونکے جائیں گے۔ کچھ تو ان کو خوف کھانا چاہیے تھا نا، انہوں نے ارزاق اور اموال ہتھیائے، لوگوں سے ہڑپ کیے، ہضم کی، اور یہ نہیں پتہ کہ حکومت خدا کی امانت ہے۔ حکومت خدا تعالیٰ کی عظیم الشان امانت ہے، حکومت کا ہر عہدہ امانت ہے، حکومت کے بے شمار محکمے اور ان میں کام کرنے والے لاکھوں سرکاری ملازموں کے فرائض بھی اللہ کی امانتیں ہیں۔ اگر یہ سب لوگ عدل و انصاف، حقدان دہی، راستی اور ایمانداری سے کام کریں گے تو وہ خدا تعالیٰ کی امانتوں کو پورا کر کے بے حد اجر کے مستحق ہوں گے۔ اگر کام چوری، سستی، کاہلی، جانبداری، رشوت ستانی اور ظلم و عدوان سے کام لیں گے تو خدا کی امانت کو برباد کر کے خیانت کرنے والے قرار پائیں گے۔ گورنر جنرل سے لے کر ایک ادنی چپڑاسی تک اپنے فرائض کو ایمانداری اور جفاکشی سے پورا کرنے والے خدا کے نزدیک بڑے امین ہیں، اور بے ایمانی اور کام چوری سے اپنے فرائض کو ذبح کرنے والے خدائے جبار کی نظر میں بڑے خائن اور نقب زن ہیں۔ اعضائے انسانی بھی امانتیں ہیں، انسان کی آنکھ، کان، زبان، ہاتھ اور پاؤں، اس کی صحت اور تندرستی، یہ سب چیزیں خدا کی امانتیں ہیں۔ اگر یہ سب اعضاء خدا کے حکم کے مطابق کام کریں تو عہد امانت کا ایفا ہے،
اور اگر یہی اعضاء خدا کی نافرمانی کریں، ان کے افعال و حرکات حدود شریعت سے متجاوز ہوں، تو پھر یہ اعضاء قیامت کے دن خیانت کے جرم میں ماخوذ ہوں گے۔ ماں باپ کے اولاد پر، اولاد کے والدین پر، یعنی حقوق العباد کی امانتیں کیا ہیں؟ ماں باپ کے اولاد پر، اولاد کے والدین پر، زوجین کے آپس میں، ہمسایوں کے ایک دوسرے پر، دوستوں یاروں، غم گساروں، بھائیوں بہنوں، سہیلیوں، استادوں شاگردوں، رشتہ داروں، عام مسلمانوں اور رائی و رعایا کے آپس میں شریعت کے بتائے ہوئے حقوق اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں۔ جو کوئی اپنے اپنے ذمہ کے حقوق پورے کرے گا وہ امین اور خدا کی جناب میں سرخرو ہے، اور جو کوئی حقوق کا غرض ادا نہ کرے گا وہ عند اللہ خائن قرار پائے گا، کیونکہ اس نے حق تلفی کی ہے، خواہ باپ ہو یا بیٹا ہو۔ ٹھیک ہے نا جی، حاکم ہو یا رعایا، استاد ہو یا تلمیذ، استاد ہو یا تلمیذ، سمجھ آ رہی ہے نا جی، پیر ہو یا مرید، ایک دوسرے کی حق تلفی کرنے والے داور محشر کے حضور ضرور پوچھے جائیں گے، اور حق تلفی امانت میں خیانت ہے۔ حق سننے والے، سچ بولنے اور پورا تولنے، صحیح ناپنے، لین دین کے کھرے، زبان کے پکے، وعدہ کے پابند، اپنے پیشوں اور روزگاروں کے سندر حق گو، راست باز، حقوق العباد کے عامل، خدا کے ہاں امانت دار اور فائز المرام ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز فریضہ کسب حلال ہے۔ اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اسلام نے فرائض پنجگانہ کے بعد جس چیز پر زور دیا ہے وہ کسب حلال کی طلب ہے، کسب حلال کی طلب ہے۔ مسلمان حلال کی روزی کما کر اپنے اور اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے، اپنے اور اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے اور دیگر ضروریات زندگی کے مصرف میں لائیں۔ اور کسب حلال کی طلب اس لیے ضروری ہے کہ جب تک رزق حلال اور طیب کھانا پیٹ میں نہ جائے خدا تعالیٰ عبادت قبول نہیں کرتا۔ قوت حرام سے روح و نفس کثیف اور مقدر ہو جاتے ہیں، اعضاء و جوارح کو صالح اعمال نیک خیال کی توفیق نہیں ملتی، ناپاک خون کی تولید، مردہ دلی، فاسد خیالات اور گندی ذہنیت پر منتج ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اور پھر انسان کا خدا کے ساتھ کسی طرح بھی رشتہ محبت و ولایت قائم نہیں ہو سکتا، حالانکہ دنیا میں اس کی تخلیق کی غلت قرب الہی کا پانا اور عبادت خداوندی میں زندگی گزارنا ہے۔ زمانے حمل میں اندر بھی رزق حلال کما کر کھائیں اور کھلائیں۔ کمانا خاوند کا کام ہے، کھلانا عورت، یعنی نیک عورتیں اگر زمانے حمل میں نیک عورتیں زمانے حمل میں پاک اور رزق حلال کھائیں، نماز اور قرآن پڑھیں، اپنے خیالات کو پاک رکھیں، اچھے لٹریچر اور اسلامی ادب کا مطالعہ کریں اور ایام رضاعت میں اپنے بچوں کو حلال کے روزی سے پیدا شدہ دودھ پلائیں، تو ایسے بچے نہایت نیک، خوددار، غیور، بہادر اور حق پرست ہوں گے، کیونکہ خوراک کا اثر طبیعت، مزاج، کردار، اخلاق، سیرت اور جذبات و خیالات پر ضرور ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نا کہ ظالم فرعون نے حکم دے رکھا تھا کہ جو بچہ بنی اسرائیل کے گھر پیدا ہو اسے فی الفور ذبح کر دیا جائے۔ اس کے حکم سے بے شمار بچے پیدا ہوتے ہی مارے گئے،
اس دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جہان آب و گل میں نزول اجلال فرمایا۔ ان کے والدان خدا کے حکم سے پیدا ہوتے ہی انہیں صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا۔ فرعون نے دیکھا کہ پانی میں ایک صندوق بہتا ہوا آ رہا ہے۔ خدام کو حکم دیا کہ اسے پکڑ لائیں۔ اس نے صندوق لا حاضر کیا۔ فرعون نے جب اسے کھولا تو اس میں چاند سا بچہ پایا، بڑا خوبصورت، حد درجہ حسین، آنکھیں درخشاں اور پیشانی عظمت و اجلال کے نور سے شعلہ بار۔ میاں بیوی اولاد ذکور سے محروم تھے۔ دونوں نے مشورہ کر کے اس بچے کو بیٹا بنا لیا۔ فرعون نے اسے اپنے گود میں لے لیا اور شاہی محلات میں لے جا کر تخت پر لٹا دیا۔ معصوم شیرخوار بچے کو بھوک نے تنگ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے شاہی حکم سے فرعون کی قوم قبط کی متعدد دودھ پلانے والی عورتیں محل میں پہنچ گئیں۔ ہر ایک نے دودھ پلانے کی انتہائی کوشش کی۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک کے 20ویں پارے میں، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے اس پر یعنی قوم قبط کے تمام دودھ حرام کر دیے۔ جو دائیا دودھ پلانے کی کوشش کرتی، یہ بچہ دودھ کو منہ نہ لگاتا۔ آخر اس بچہ کی بہن نے جو وہاں جا پہنچی تھی کہا، اگر کہو تو میں ایک دائیا کا پتہ دوں۔ فرعون نے کہا، ہاں جاؤ، اسے فوراً بلا لاؤ۔ یہ لڑکی اپنے ماں کو، جو بچہ کی بھی ماں تھی، بلا کر لے آئی۔ اس دائیا نے یوں ہی بچہ کو گود میں لیا تو اس نے بڑی رغبت سے دودھ پینا شروع کر دیا۔ پھر یہی عورت دائیا مقرر کر دی گئی جس کی گود میں بچے نے سارا زمانہ رضاعت گزارا۔ اس قرآنی قصہ کے بیان سے ہماری غرض یہ ہے کہ اگر یہ بچہ قوم قبط کا دودھ پی لیتا تو بڑا ہو کر انا ولا غیر کا ڈنک بجاتا، خدا کہلانے والے طاغوت اعظم ظالم فرعون کی خدائی کا تختہ الٹنے کی جرأت نہ پاتا۔ خدائے لا یزال نے اپنے پیغمبر کو ایام رضاعت میں قوم فرعون کا فاسد دودھ نہیں پینے دیا۔ اس سے آپ سہل خوراک کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور پھر خورد و نوش کے راہ عمل ہموار کر سکتے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زکوٰۃ کی کھجوریں تقسیم کے لیے لائی جاتی ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے ہیں، ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی ہے تو اپنی انگلی اس کے منہ میں ڈال کر کھجور نکال کر باہر پھینکتے ہیں اور فرماتے ہیں، بیٹا تھوکو، انما ہی من اوساخ الناس فلا تحل لمحمد ولا لآل محمد۔ مشکات کے اندر یہ لفظ موجود ہے، انما ہی من اوساخ الناس، یہ زکوٰۃ لوگوں کی میل ہے، فلا تحل لمحمد ولا لآل محمد، جو محمد اور اس کے آل پر حرام ہے، یعنی جو محمد اور آل محمد پر حرام ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معمولی کھجور تک بچے کے پیٹ میں نہیں جانے دی کہ رزق حرام سے بچے کی اٹھان اچھی نہیں ہوگی، یعنی اٹھان صالحیت، تقوی اور نیکی اس کی طبیعت میں جڑ نہیں پکڑیں گے۔ اس کے شباب کی نہر کے پانی سے خشوع اور خلوص ورع کے درخت سرسبز و شاداب اور ثمر بار نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیو، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حلال کا رزق کھانے سے نیکیوں اور بھلائیوں کی توفیق ملتی ہے، اخلاق بلند ہوتے ہیں، سیرت سنورتی ہے اور کردار نکھرتا ہے، طبیعت میں حیا پیدا ہوتی ہے، تواضع، نرمی، بردباری، سخاوت، شجاعت، اخلاقی جرت، حوصلہ، صبر، قناعت، رحم، مروت، حق گوئی، توحید پرستی، شب خیزی اور راست گفتاری کے جوہر پیدا ہوتے ہیں۔ ہر مسلمان کو اپنے ذریعہ معاش کی طرف اچھی طرح خیال رکھنے چاہیے
کہ روزی حلال کی کمائی جائے، بلکہ حلال میں حرام کا شائبہ تک شامل نہ ہو۔ آمدنی کے دروازے پر خوف و خطر کا پہرا بٹھائے رکھیں۔ ملازموں کو چاہیے کہ وہ اپنی تنخواہ کی طہارت کو رشوت کی نجاست سے آلودہ نہ کریں۔ تاجر، سوداگر، بیوپاری، دکاندار اور لین دین کرنے والے یاد رکھیں کہ خرید و فروخت اور معاملات کے اندر دھوکہ فریب کرنے والے، جھوٹی قسم کھانے، مال کا عیب چھپا کر بیچنے، کم تولنے اور کم ماپنے سے روزی حرام ہو جاتی ہے۔ نجار، معمار اور ہر قسم کے دستکار اگر ایک ہفتہ کے کام کو آمدنی بڑھانے کی غرض سے آمدن 2 یا 1.5 ہفتہ میں ختم کریں تو ان کی یہ کمائی بھی حلال نہ رہے گی۔ جو وکلاء دانستہ چھوٹے مقدمے لے کر ان کی پیروی کرتے ہیں اور جھوٹے بے ایمان ظالم موکلوں سے مختانے لے کر انہیں عدالت میں کامیاب کراتے ہیں، ان کے جیلی گواہوں کو دانستہ جھوٹا بیان سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، بڑے ادب سے عرض کرتے ہیں کہ ایسے وکیلوں کی یہ کمائی یقیناً ناجائز اور حرام ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی ایسی وکالت سے ملک میں ظلم و ستم، دھوکہ، فریب، بے ایمانی، حق تلفی، بے حیائی، بدی، فتنہ فساد اور عداوت و طغیان پھلتے پھولتے اور پلتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، اس میں کوئی شک نہیں کہ وکالت ایک نہایت شریف پیشہ ہے۔ جو وکلائے کرام تحقیق کر کے سچے مقدمے لیتے ہیں وہ دراصل حق کی حمایت کرتے ہیں۔ مظلوموں، بے گناہوں، ستم کشوں، شریفوں اور جھوٹے الزامات لگائے گئے لوگوں کے استغاثوں اور دعووں کی پیروی کرتے ہوئے خدا کو راضی کرتے ہیں۔ ان حضرات کے مختانے نہایت پاک اور حلال ہیں۔ ایسے روزی کے کھانے سے طائر اللہ ہوتی کی پرواز ولایت خداوندی کی فضا میں بہت تیز ہو جاتی ہے۔ خدا کے ان نیک بندوں کا بارگاہ قدس میں دن بدن قرب بڑھتا ہے اور جنت ایسے ہی اہل ایمان صالحین کی وراثت قرار دی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، ڈاکٹری اور طبابت کس قدر معزز اور شریف پیشے ہیں۔ ڈاکٹر اور طبیب گرفتار امراض مرضی کے مسیحا ہیں۔ خدا ان کے ہاتھوں مصیبت زدہ اور تڑپتے اور قرحتے مریضوں کو شفا بخشتا ہے۔ ان کی کمائی بھی نہایت درجہ حلال اور پاک ہے۔ لیکن اگر کوئی پست ذہنیت کا معالج مریض کی بیماری کو حقوبہ غرض طوالت دینے کی کوشش کرے کہ مرض دام علاج میں آ پھنسا ہے، اس کے پر خوب نوچ لینے چاہیے، اس سے 150 بھی نہ کمائے تو پریکٹس کیا ہوئی؟ یہ کمائی کیسی ہے؟ اس معالج کے ضمیر سے پوچھیے۔ عرصہ محشر میں حقوق العباد کے قضیے چوکانے والی عدالت بتائے گی، فیصلے اللہ کی عدالت جو ہے فیصلے والی وہ بتائے گی۔ پولیس اور کچہری کے ملازم حضرات، خواہ وہ بڑے سے بڑے افسر ہیں یا چھوٹے سے چھوٹے ماتحت، اگر وہ عدل و انصاف کر رہے ہیں، سچ اور جھوٹ، حق اور ناحق، عدل اور ظلم میں تمیز کرتے ہوئے بندگان خدا کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں تو سچے چالان بنا رہے ہیں، ظالموں، بدماشوں اور بے ایمانوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی سعی میں ہیں اور تنخواہ حلال پر اکتفا کرتے ہوئے رشوت کو جہنم کا دیکھتا ہوا انگارے سمجھتے ہیں، تو پھر یہ روزی انہیں اللہ والے بنا دے گی۔ ان کی عبادت قبول اور دعائیں مستجاب ہوں گی اور وہ خدا کے نزدیک بڑے بڑے مرتبے والے ہوں گے۔ لیکن اگر ان کے نظر میں شریعت اور معزز وہ ہیں جو ان کے لیے رشوتوں کے دروازے کھولیں، استحصال زر کے غیر شرعی ذرائع بہم پہنچائیں،
ان کی تمام ضرورتیں ناجائز طور پر پوری کریں، بے گناہ شریفوں سے من مانی رقمیں ہتھیائیں بے گناہ شریفوں سے من مانی رقم ہتھیائی جائیں، ایسی روزی قبر کے اندھیرے میں رنگ لائے گی۔ سوچنا سمجھنا اور غور کرنا چاہیے کہ یہ دنیا آنی فانی اور ہنگامی ہے۔ یہ مستعار زندگی کوئی دان کی مہمان ہے، یہ مستعار زندگی کوئی دن کی مہمان ہے۔ وقت آنے والا ہے کہ فرشتہ اجل ترکیب عناصر کو پریشان کر دے گا۔ اعزا و اقارب پاس کھڑے بے بسی کے آنسو بہائیں گے۔ اس وقت توڑے ہوئے مظالم، کھائی ہوئی رشوتیں، کسب حرام کے انبار ناش پر یوں نوحہ زن ہوں گے۔ قریب ہے یار روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر۔ قریب ہے یار روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر۔ جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین گاہ۔ واعظوں اور عالموں کا اپنے وعظ و خطبہ کے ذریعے معاش بنانا تقوی اور دینداری کے منافی ہے۔ مساجد کے اماموں، سجادہ نشینوں، صوفیوں، پیروں، سیدوں، درویشوں، واعظوں کی خدمت میں، جن کا ذریعہ معاش پیری مریدی، غیر اللہ کی نظریں نیازیں اور ختموں کی روٹیاں ہیں، نہایت ادب سے گزارش کرتا ہوں ان کی بارگاہ میں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک بغور ملاحظہ فرمائیں، توجہ سے سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اس طرح کا علم سیکھے کہ جس کے ساتھ اللہ کی رضا طلب کی جاتی ہے، یعنی دین کا علم، لیکن وہ رضا الہی کی بجائے اس لیے سیکھتا ہے کہ اس کے ذریعے متاع دنیا حاصل کریں، ایسا شخص قیامت کے روز جنت کی خوشبو تک نہ پائے گا۔ ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ غور فرمائیں میرے بھائیوں کہ جس علم کے ساتھ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کی جاتی ہے وہ کون سا علم ہے؟ ظاہر ہے کہ یہی قرآن اور حدیث کا علم ہی تو ہے، یہ تصوف اور معرفت ہی ہے نا، جس کو اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنا تھا اور پھر اس پر عمل کر کے اللہ کی رضا جوئی کے لیے اس کے نشر و اشاعت کرنی تھی۔ لیکن اس کے برعکس جب قرآن خوانی کو ختموں اور مروج بدعتوں کا ہتھ کنڈا بنا کر روٹیاں کما لیں، یہی قرآن شہر بشہر قریہ بقریہ سناتے ہوئے روپیہ پیسہ اور غلہ اکٹھا کر لیا۔ درویشوں، صوفیوں اور پیروں نے اپنی درویشی، تصوف اور معرفت کی مریدوں کے ہاتھ تجارت شروع کر دی۔ یعنی یہ تصوف کیا ہے؟ تصوف اور معرفت وہی معتبر اور مقبول ہے جو کتاب و سنت کے مطابق خانہ ساز فقر و درویشی عند اللہ مردود ہے۔ میرے بھائیوں، تو انصاف سے فرمائیے، کیا اس علم کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا گیا؟ تصوف، درویشی، اولیائی شخصیت اور مولویت نے متاع دنیا، مال، اسباب، روپیہ، زمینیں، کنویں، مربع اور دولت کے انبار مریدوں کے پسینے کی کمائی سے حاصل نہیں کیے۔ واقعات اور مشاہدات جب جواب اثبات میں دے رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متذکرۃ الصدر فرمان لرزتے اور کانپتے ہوئے پھر سنیں، جس کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ جو شخص اس دین کے علم کے ذریعے متاع دنیا حاصل کریں تو ایسا شخص قیامت کے روز جنت کی خوشبو تک نہ پائے گا۔ پھر غور فرمائیں کہ جو ذریعہ معاش بحشت کے قریب تک نہ آنے دے، وہ معاف رکھنا کہاں تک درست ہو سکتا ہے؟ یہ تلخ حقیقت بیان کر کے آج ہم ہی گناہگار نہیں ہو رہے ہیں بلکہ مفکر اسلام حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ رونا رو گئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، نذرانہ نہیں سود ہے پیرانے حرم کا، اس خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن۔ ایک اور جگہ آپ نعرہ حق یوں بلند کرتے ہیں،
یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیج کھاتا ہے، گلے میں بزر و دل کے اویس و چادر زہرا۔ آپ ماتا دنیا کے لات و منات کے راغبوں کو کیا کھری سناتے ہیں؟ شیخ ما از برہمن کافر تر است، زاں کے اورا سو منات اندر سر است۔ شیخ ما از برہمن کافر تر است، زاں کے اورا سو منات اندر سر است۔ از منات و لات و عزا و حبل ہر یکے وارد، ہر یکے دارد بت اندر بغل، یعنی مریدوں کا ماس کھانے اور ان کا لہو پینے والوں کو زاغوں کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ کما کر کھانے کی عادت نہیں۔ درسا میں ملی ہے انہیں مسند ارشاد، ہے زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ اچھا، ایک اور بات آپ کو سناتا ہوں۔ پیر کے لیے مرید کے گھر کا کھانا بھی حلال ہے۔ غنیت الطالبین حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، طعام الشیخ مباح للمرید و طعام المرید حرام فی حق الشیخ۔ دوبارہ پھر سنیں، طعام الشیخ مباح، پیر کے گھر کا کھانا مرید کے لیے مباح اور حلال ہے۔ طعام الشیخ مباح للمرید و طعام المرید حرام فی حق الشیخ، لیکن مرید کے گھر کا کھانا پیر کے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ اور میرے بھائیو، اس کی وجہ یہ ہے کہ مرید کی کمائی مشکوک ہو سکتی ہے۔ اگر پیر کھائے گا تو اس کی روحانیت میں فرق آ جائے گا، لیکن پیر کا رزق طعام بوجہ احتیاط اور کسب حلال کے یقیناً پاک اور طیب ہوگا۔ اس لیے مرید پیر کے گھر سے بے شک کھائے، یمن و برکت حاصل ہوگی۔ یہ ارشاد ہے بڑے پیر صاحب اور کامل ولی اللہ کا۔ خدا کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں کہ انہوں نے کلمہ حق فرمایا، لیکن یہاں عمل آپ کی تعلیم کے برعکس ہو رہا ہے۔ کیا ہمارے سجادہ نشین اور پیر حضرات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی کے ارشاد پر عمل کرنے کو تیار ہیں؟ ہرگز جواب آئے گا کہ نہیں، کہ مریدوں سے ایک پیسہ نہ لیں اور خود اپنی کمائی سے انہیں عطا کریں۔ خواجہ حافظ شیرازی رحمہ اللہ پیشہ ور مشائخ اور مہاجن علماء کو بروقت متنبہ کرتے ہیں کہ ارسمیں کے صرفا نبرد روز باز خو است، نان حلال شیخ ز آب حرام ماں۔ ارسمیں کے صرفا نبرد روز باز خو است، نان حلال شیخ ز آب حرام ماں۔ ان بزرگوں کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ وہ کوئی سچ مچ کا ذریعہ معاش اختیار کریں۔ نجاری، معماری، حداوی، حدادی، خیاطی تک تو خدا کے پیغمبروں نے کی ہے۔ یہ بھی کوئی نہ کوئی محنت مشقت کر کے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا پیٹ پالیں۔ مرید اور مقتدی آئیں تو ان کو بھی اپنے اس کسب حلال سے کھلائیں کہ اخلاقیات کے بانی حضرت انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونچا ہاتھ یعنی دینے والا، پست ہاتھ یعنی لینے والے سے بہتر ہے۔ مشکات میں یہ حدیث موجود ہے۔ سوچ تو دل میں لقب ساقی کا ہے زیبا تجھے، سوچ تو دل میں لقب ساقی کا ہے زیبا تجھے، انجمن پیاسی ہے اور پیمانہ بے صحبا تیرا، انجمن پیاسی ہے اور پیمانہ بے صحبا تیرا۔ شاعروں کے متعلق مشہور ہے کہ شراب پیتے ہیں، ان کے پینے کے عام چرچے ہوتے ہیں، اور پھر علماء اور مشائخ ان کے پینے پر فتویٰ دیتے ہیں، لیکن
پینے پر فتویٰ دینے والے اپنے کھانے پر دھیان نہیں کرتے؟ اکبر الہ آبادی خدا ان پر رحمت کرے ان مقتداؤں اور پیشواؤں کو تاریخاً کیا کھرے سنا گئے ہیں، کاش یہ بزرگ حضرات سمجھیں۔ آپ فرماتے ہیں عام الزام ہے اکبر پہ یہ پیتا کیوں ہے، عام الزام ہے اکبر پہ یہ پیتا کیوں ہے، اس کی پرسسش نہیں ہوتی، یہ کھاتا کیا ہے۔ اسی طرح تیسرا ہے صبر و توکل اور حرص جو ہے یہ تاگور رہتی ہے، یعنی قبر تک۔ بخاری اور مسلم میں ہے وعن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب ويتوب الله على من تاب۔ روایت ہے ابن عباس سے، انہوں نے نقل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کے لیے مال سے بھرے ہوئے 2 جنگل بھی ہوں بالفرض تو البتہ ڈھونڈتا ہے تیسرا جنگل مال کا، اور آدمی اتنا حریص واقعہ ہوا ہے کہ اس کے پیٹ کو صرف خاک یعنی گور ہی بھر سکتی ہے، اور حرص مذموم سے توبہ قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ جس کسی سے کہ چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث میں معلم تہذیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن آدم کا عام حال بتایا ہے۔ کیا بتایا ہے؟ عام حال کہ آدمی کی جبلت میں حرص مذموم پیوست ہے، ہر کوئی مال و متاع اور اسباب و منال کی کثرت ہی کثرت چاہتا ہے، ایک انبار کے بعد دوسرے انبار کی خواہش ہوتی ہے اور دوسرے کے بعد تیسرے کی، حتیٰ کہ قبر میں جا پہنچتا ہے۔ اس حدیث میں انسان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ مذموم حرص سے باز آ جائیں اور صبر و قناعت کی زندگی گزاریں۔ بے شک کمائیں، لکھ پتی ہو جائیں، لیکن استسقائے مال کے مرض کا شکار نہ ہو۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب کہا، شنید ستی کے در صحرائے غور، بار سالارے بی فتح از دستور، گفت چشم تنگ دنیا دار راں، یا قناعت پرکند یا قناعت پرکند یا خاک گور۔ شنید ستی کے در صحرائے غور، بار سلارے بفتح از دستور، گفت چشم تنگ دنیا دار راں، یا قناعت پرکند یا خاک گور۔ شاہی میں فقیری کیسے آئے گی؟ بخاری میں روایت موجود ہے وعن ابن عمر قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعض جسدی فقال کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل وعد نفسک من اہل القبور۔ حضرت ابن عمر روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا بعض بدن، مونڈے، کندھے پکڑ کر فرمایا، ابن عمر رہ تو دنیا میں اگرچہ کتنا بھی صاحب مال و منال ہو، گویا کہ مسافر ہے تو، یا ایسے کہ گزرنے والا ہے راہ کا، اور شمار کر تو اپنے نفس کو اہل قبور مردوں سے، جس طرح کوئی ضروری نصیحت کرتے وقت دوسرے کے کسی عضو بالعموم بازو یا مونڈے کو پکڑ کر کہتا ہے بھائی سنو، اسی دستور کے مطابق رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر کے مونڈوں کو پکڑ کر ایک نہایت ضروری نصیحت فرمائی، ابن عمر یاد رکھ، دنیا میں مسافر کی طرح زندگی گزارنا، یعنی جس طرح مسافر سفر میں جاتا ہے تو اس کو اپنے وطن کا دھیان رہتا ہے اور کوشش کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے کہ سفر کو بخیر و خوبی ختم کر کے وطن کو مراجعت کرے۔
اسی طرح مسلمان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس دنیا کے سفر کو خدا کے حکم کے ماتحت پورا کر کے اپنے اصلی وطن جنت میں جانے کا فکر کریں۔ جس طرح مسافر دوران سفر میں عارضی قیام کرتا ہے، ہر شے کو وقتی طور پر استعمال کرتا ہے، کہیں دل لگا کر مستقل فرود گاہ نہیں بناتا، اسی طرح ہر مرد مومن کو دنیا میں عارضی اور ہنگامی طور پر اقامت پذیر ہونا چاہیے اور دنیا کی ہر چیز کو بے ثبات، ناپائیدار، فانی اور مستعار جان کر اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ضروری ہے کہ ہر لحظہ اسے فکر آخرت دامن گیر رہے، وطن کی محبت بے چین رکھے، بلکہ اس سے بھی بلند تخیل کے ساتھ زندگی گزارو، گویا کہ تم عابر سبیل ہو، گزرنے والے راہ کے ہو۔ مسافر تو پھر کسی نہ کسی جگہ وقتی طور پر قیام کر لیتا ہے، لیکن راستے کا گزرنے والا چلتا ہی جاتا ہے تاکہ شام سے پہلے منزل پر پہنچ جائیں۔ دنیا کے مسافر ہو، تم بھی دنیا کی راہ سے گزر رہے ہو، خبردار خبردار حرص و آز کے سایہ دار درختوں کے نیچے بیٹھ کر اپنے سفر کو بھول نہ جانا۔ آبر سبیل کے مانند دنیا کے لذائذ و نعم، مال و منال اور اہل و عیال کی محبت کے پھولوں کو سونگھتے اور ان کی خوشبو سے ایمان کو معطر کرتے رواں دواں چلو۔ اگر دنیا کی کسی چیز نے آپ کو خدا کی یاد سے غافل کر دیا، امتثال اوامر کی راہ میں روڑا اٹکایا، تو جان لو کہ آپ کے سفر کی کشتی کو منج دھار میں موجوں نے گھرا لیا ہے۔ آپ کے سفر کی کشتی کو منج دھار میں موجوں نے گھرا لیا ہے اور پردیس کا خطرہ ناکامیوں کا پیغام لے کر آن پہنچا ہے۔ تکبر، خودی، ہنکار، غرور، سرکشی اور فرعونیت ایسے رذائل مٹانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو اہل قبور سے شمار کرو، مردوں سے گنو، یعنی ان کے مشابہ جانو۔ میت کی آنکھیں، کان، ہاتھ، زبان، پاؤں، تمام اعضاء اور حواس سلب کر لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں بسنے والے زندہ انسانوں کی یہ سب چیزیں خدا کی نافرمانی اور بدی کے وقت معطل اور بیکار ہونی چاہیے۔ جیسے کوئی مردہ کوئی حرکت نہیں کر سکتا، ویسے ہی زندہ انسان کے یہ تمام اعضاء ہنگام جرائم میت کی طرح بے بس و حرکت ہونے چاہیے۔ مرنے والا اپنے تمام اہل، اقربا، اولاد، آشنا، احباب، نوکر چاکر، جانور، سواریاں، زمین، مکان، اسباب، آلات، زر کے انبار اور خزائن اموال سب کو چھوڑ جاتا ہے۔ اے زندہ انسان، تجھے بھی اس دنیا و مافیہ کو باوجود استعمال کرنے اور برتنے کے دل سے چھوڑ دینا چاہیے۔ ان کی محبت اور حرص میں جاد مستقیم سے قدم ڈگمگانے نہ پائے، شاہراہ آخرت پر چلتے ہوئے پاؤں کی لغزش نہ آئے۔ اس بھرے میلے کو چھوڑنے سے پہلے ہی چھوڑ دے۔ چھوڑ دینے کا مطلب یہ نہیں کہ رہبانیت اختیار کر لے، بلکہ چھوڑنے سے مراد یہ ہے احکام الہی کے اتباع و تسلیم میں سب کو چھوڑ دے۔ کوئی شے تعبد و تذکر میں مانے نہ ہو۔ جھاڑ کے کانٹوں سے اٹے ہوئے راستہ سے گزرو بھی ضرور، لیکن دامن بچا کر۔ چیست دنیا از خدا غافل شدن، فارسی والے نے کتنی پیاری بات کہی ہے۔ چیست دنیا از خدا غافل شدن، نہ کماش و نکرہ و فرزند و زن۔ زندگی میں اپنے آپ کو مردہ سمجھنے میں ترک دنیا کی تعلیم ہرگز نہیں ہے۔ ہاں تعلیم ہے، اور صرف یہ ہے کہ خدا کی بغاوت و سرکشی، جرائم و معاصی،
اشراق و احداث، شر و طغیان، مظالم و مفاسد، بے حیائیوں، بدکاریوں اور سینہ زوریوں کا لنگر اٹھاتے وقت اپنے آپ کو تختہ غسل پر تصور کرو۔ میرے بھائیوں، اپنا جنازہ اٹھتا دیکھو، قبر خودتی دیکھو، قبر خودتی دیکھو، لحد کے تنگ و تار و زندہ کا تصور کرو تاکہ تم گناہوں کے ارتکاب سے بچ جاؤ۔ جاگورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت، پھر عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کدھر ہے وہ تیری شان حکومت۔ کل تجھ میں بھرا تھا جو غرور، آج کہاں ہے اے کاسہ اے سر، بول تیرا تاج کہاں ہے۔ میرے بھائیو، ترمذی اور ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، امت رسول کی عمریں کتنی ہوں گی۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمار امتی ما بین 60 الی 70 واقلهم من یجوز ذلک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثر عمریں میری امت کی، اعمار امتی ما بین 60 الی 70، اکثر عمریں میری امت کی 60-70 برس تک کے مابین ہیں۔ اعمار امتی، اکثر عمریں میری امت کی 60 الی 70، 60-70 برس، مابین تک کے مابین ہیں، یعنی اکثر عمریں میری امت کی 60-70 برس تک کے مابین ہیں۔ وَأَقَلُّهُم مَّن يَجُوزُ ذَلِكَ، اور امت میری سے ایسے لوگ کم تر ہیں جو 70 برس سے تجاوز کریں۔ میرے بھائیوں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اکثر لوگوں کا حال بتایا ہے کہ وہ 60 اور 70 برس تک عمریں پائیں گے، اور 70 برس سے اوپر جانے والے خال خال ہوں گے۔ اس میں رغبت دلائی گئی ہے کہ مسلمانوں کو اپنی عاقبت کی جلد فکر کرنی چاہیے اور زاد آخرت کے لیے سن بلوغ سے ہی کوشش میں لگ جانا چاہیے۔ جس قدر وقت کی تیز رفتار ہے، کوئی چیز اتنی سرعت کے ساتھ نہیں گزرتی۔ 50-60 برس کا وقت ایسے گزر جاتا ہے جیسے ایک خواب دیکھا ہے اور کل کی بات ہے۔ انسان اپنے ماضی کو یاد کر کے خون کے 8 آنسو روتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے 40-50 برس آنکھ جھپکنے میں گزر گئے، 20-25 کے سن میں ابھی کل شادی ہوئی، 14-15 برس ازدواجی اختلاط اور شغل اولاد میں ہوائے اور رخش عمر 40ویں منزل میں آ پہنچا۔ اولاد کی تعلیم و تربیت اور دوسرے فرائض ابھی تکمیل کو پہنچنے ہی والے ہیں کہ عمر رفتہ کے 60 برس نے بڑھاپے کا الارم بجا دیا۔ پھر اگلے 10 سال ملک الموت کے انتظار میں ماہی بے آب کی طرح اس طرح میں گزر گئے، یہاں تک کہ بانگے بر آید فلانا مانند۔ ہر شخص اپنے اہل و عیال کے ساتھ صبح کرتا ہے اور موت اس کے دسمہ پاموش کے قریب تر ہے۔ کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ۔ حضرت ابی بکرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای الناس خیر، آدمیوں میں سے کون سا بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر دراز ہو اور اس کے عمل نیک ہوں۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا آدمی بدتر ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر دراز ہو اور اس کے عمل برے ہوں۔ ترمذی شریف میں روایت موجود ہے، اور یاد رکھیں بڑھاپے میں حرص کی جوانی رہتی ہے۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرم ابن آدم ویشب من حسنان الحرص علی المال والحرص علی الامور۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی بوڑھا ہوتا اور اس میں مال اور عمر کے حرص جوان ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے میں آخرت کی تیاری کا سامان کرنا چاہیے، نہ کہ مال جمع کرنے کی فکر اور پھر اس خزانے پر سانپ بن کر بیٹھنے کے تمنائے طول عمر۔ کسب حلال سے مال جمع کرنا برا نہیں بلکہ محمود ہے، لیکن حرص سے مضموم کے ساتھ کہ آخرت کو بلا دے اور 70-80 برس کی عمر کو پہنچ کر خدا کی ملاقات کے شوق پرزال دنیا کی آغوش کو ترجیح دینا کتنا گھناؤنا خیال ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ سب حرص مضموم کے اثرات ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، مومن کے بارے نیارے ہیں کیسے؟ اب میں مسلم کی حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ ان صہیب بن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیرا له وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا له۔ مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی عجیب شان ہے، اس کے ہر کام میں بہتری ہی بہتری ہے، اور یہ مقام سوائے مومن کے اور کسی کو حاصل نہیں۔ سنو میرے بھائیوں، جب اس کو آرام پہنچتا ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اور اس کے لیے بہتری ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ دین پر ثابت قدم رہتے ہوئے صبر کرتا ہے، تو اس میں بھی اس کے لیے بہتری ہے۔ ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، کامل تو گل کا پھل۔ ان عمر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا اگر تم خدا تعالیٰ پر پورا پورا توکل کرو، یقول لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تم خدا تعالیٰ پر پورا پورا توکل کرو تو وہ تمہیں اسی طرح رزق پہنچائے۔ لرزقکم کس طرح؟ کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، جس طرح پرندوں کو پہنچاتا ہے کہ وہ تغدو خماسا کہ وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں، وتروح بطانا اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آ جاتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں توکل کا مقام بہت بلند ہے، اگر وہاں تک کسی کے رسائی ہو جائے تو عجائبات خداوندی کو دیکھ کر حیران رہ جائے۔ ہر کسو و نقص توکل کامل کی دولت سے بہرہور نہیں ہو سکتا۔ بہرو یقین و ایقان کے سبب توکل کی بلندیوں پر چڑھتے وقت ہمارے پاؤں پھسل جاتے ہیں تو پھر ہم ناکامی کے دلدل میں آ گرتے ہیں۔ واضح رہے میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، گردوں و مضافات سے آنے والوں، توکل کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ہاتھ اور پاؤں توڑ کر اس خیال سے بیٹھ رہے کہ اس کے سب کام آپ سے آپ ہو کر اس کے جھولی میں آپ پڑیں گے۔ یاد رکھیں کہ توکل کی بنیاد جد و جہد اور محنت شاقہ پر رکھی گئی ہے، اس لیے مسلمان اپنے مطالب و مقاصد کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے،
پوری کوشش کرے اور ساتھ ہی اپنے مسائی کے بارآور ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ پر پورا پورا یقین رکھیں کہ وہ اگر چاہے تو مسائی کے لہلہاتے درختوں کو ثمر بار بنا دے گا، کوشش کو نتیجہ خیر کرے گا، اس کے نظر کرم سے دوڑ دھوپ کا صحرا گلزار آرزو میں بدل جائے گا۔ فتح و نصرت، کامیابی و کامرانی اللہ کے پاس سے آتی ہے۔ اپنی سعی پر مان نہ کرے بلکہ اس تگ و دو کے ما حصل کو اللہ کے قبضہ میں یقین کرے، اور اسی سے چاہیے کہ پس جد و جہد کے پھل کو قادر لا یزال سے چاہنا توکل کہلاتا ہے، اور توکل کے سوتے یقین و ایمان کی حرارت سے پھوٹتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ توکل کا فائدہ اخلاقیات میں یہ ہے کہ انسان غیر اللہ کی اعتقادی غلامی اور ذہن شرک سے پاک ہو جاتا ہے۔ ایک اور روایت پڑھتا ہوں، ذرا توجہ کریں۔ وعن ابن عباس قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك واذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه۔ میری گفتگو اختتام کی طرف میرے بھائیو توجہ میری طرف رہے۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجُفَّتِ الصُّحُفُ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ آپ نے فرمایا، لڑکے نگاہ رکھ تو اللہ تعالیٰ کی امر و نہی کو، نگاہ رکھے گا خدا تعالیٰ تجھ کو دنیا میں آفات و حوادث اور مکروہات سے، اور آخرت میں ہر طرح کے عذاب و وبال سے۔ اور جب تو اللہ کے حقوق پورے کرے گا تو پائے گا اس کو سامنے اپنے، اور جب محتاجی کے وقت ارادہ کرے تو سوال کا پس سوال کر اللہ ہی سے، اور جب ارادہ کرے تو دنیا اور آخرت کے امور میں مدد چاہنے کا تو مدد چاہ اللہ تعالیٰ ہی سے، اور یقین کے ساتھ جان تو کہ اگر تمام خلقت یعنی خاص و عام انبیاء و اولیاء اور ساتوں آسمان اور زمین کے مخلوق جمع ہو بالفرض متفق کو اس بات پر کہ نفع پہنچائیں تجھ کو ساتھ کسی چیز کے، تو یاد رکھ نہیں نفع پہنچا سکیں گے تجھ کو مگر وہی چیز پہنچے گی تجھ کو جو قد کتبہ اللہ لک کہ مقدر کی ہے وہ اللہ نے تیرے لیے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجُفَّتِ الصُّحُفُ۔ اگر جمع ہوں تمام آسمان اور زمین کے رہنے والے اس بات پر کہ نقصان پہنچائیں تجھ کو ساتھ کسی چیز کے، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ تو یاد رکھ نہیں نقصان پہنچا سکیں گے تجھ کو مگر وہی چیز پہنچے گی تجھ کو کہ مقدر کی ہے، قد کتبہ اللہ علیک کہ مقدر کی ہے وہ اللہ نے تجھ پر۔ اور سن، رفعت الاقلام وجفت الصحف، خدا کے تمام مخلوق میں سے کوئی بھی نفع نقصان کا مختار نہیں، کیونکہ قلم اٹھائے گا اور صحیفے خشک ہو گئے۔ اور میرے بھائیو اس دنیا میں کوئی نعمت حقیر نہیں ہے۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فانه اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے سے چھوٹے کم حیثیت کی طرف دیکھو، اپنے سے چھوٹے کم حیثیت کی طرف دیکھو۔
آگے فرمایا ولا تنظر الی من هو فوقکم، اور اپنے سے بڑے یعنی زیادہ مالدار کی طرف نہ دیکھو. فإنه أجدر اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم، تاکہ اس طرح تم اللہ کے نعمتوں کو جو تم پر ہیں حقیر نہ جانو. اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ میرے بھائیوں توجہ ہے نا ماشاءاللہ. آپ کی جو حیثیت بھی ہو، کسی بھی گزران ہو، کیسی ہی گزران ہو، ہمیشہ اپنے سے کم حیثیت شخص کی طرف دیکھا کریں. اس سے طبیعت کو یقیناً ایک گو نہ اطمینان آ جائے گا، اور اگر اپنے سے بڑے مال و منال والے کے کھانے پینے پہننے، ان کی عمارتوں اور تجارتوں پر نظر کریں گے تو حرص و آز، حسرت و یاس اور حسد کی آگ میں جلنے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا. کہتے ہیں کہ ایک شخص کو جوتے میسر نہ تھیں، ننگے پاؤں جا رہا تھا اور دوسرے لوگوں کو اچھے اچھے جوتے پہنے ہوئے دیکھ کر دل ہی دل میں اڑ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ خداوند مجھے جوتے بھی حاصل نہیں. ذرا آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی کے پاؤں ہی کٹے ہوئے ہیں اور کانپ گیا اور کہنے لگا خداوند میری توبہ، میں جوتی بھی نہیں مانگتا، میرے پاؤں کی نعمت کو سلامت رکھنا. تو میرے بھائیوں یہ عارضی زندگی ہے، گزر جائے گی، ٹھیک ہے نا جی. گناہوں سے توبہ کرو. زندگی کیا لذت اسیاں کی ناداں غور کر، برقرار دھارے پہ ایک دن کا ہے جو بہہ جائے گا. دیکھتے ہی دیکھتے لذت فنا ہو جائے گی اور عذاب اس کا ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا. تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس نشست پر جمع ہونا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو کہا گیا اور جو سنا گیا میرے سمیت اللہ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فقیرانہ آئے تھے صدا کر چلے، آپ خوش رہیں ہم دعا کر چلے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين بها قابليها وأتمها علينا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین. سب بھائیوں کے لیے کھانے کا اہتمام موجود ہے، سارے بھائی کھانا کھا کے جائیں. اللہ تعالیٰ بھائی کی اس کاوش کو، کوشش کو، جنہوں نے جس طرح کا جو بھی حصہ لیا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.